بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض عام میں ہم لوگ وجود، روح اور زندگی پر بات کر رہے تھے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اورنگزیب فرازی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، وجود اور روح زندگی پہ کافی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو اس زمین پہ اتارا گیا تو اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا تھی؟ کون کون سی ایسی ضروریات تھیں جو اس کے لیے ناگزیر تھیں، اور اس کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ شاہ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ خواہشوں کا مجموعہ ہے جی، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بنایا تو اس میں جو چیزیں رکھی وہ بھی بہت ساری خواہشیں تھیں۔ مثال کے طور پہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے جی، تو اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پیاس ہوتی ہے۔ مطلب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشیں اتنی نہیں ہوتی، وہ چونکہ وہ دنیا کو نہیں سمجھتا، جی، اس کو صرف اپنے پیٹ کا ہوتا ہے فکر۔ وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ بلا شبہ انسان جب ایسا 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 اس دنیا کو سمجھنے لگتا ہے اور جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بڑا جب ہوتا ہے تو اس کی جب سکول جانے لگتا ہے، پھر اس کی تھوڑی خواہشیں شروع ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، جو تھوڑا لباس کی بھی خواہش کرنے لگتا ہے، تھوڑی پنسل کاپی کی، اچھے بستے کی۔ مطلب انسان خواہشوں کے پیچھے ہی بھاگتے بھاگتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے، میں اس سٹوری کو شارٹ کرتا ہوں، جب انسان کو یہ سینس ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور پھر میں پیچھے سے پھر آتا ہوں کہ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، تو اس کی ڈیمانڈ تو نہیں ہوتی، ماں باپ کی اور معاشرے کی اور خاندان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے۔ جی، یہ نام جو ہے نا، یہی اس کی پہچان ہے، یہی انسان ہے، یہی اس کی عاقبت ہے، اس کا نام ہی اس کی عاقبت ہے، یہی اس کا وجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جب چلتا ہے سکول، جیسے میں نے سکول کا ذکر کیا، پھر بڑا ہوتا ہے، داڑھی مونچھ نکلتی ہے، پھر جب یہ تھوڑا پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو پھر اس کو اس دنیا کی کشش کھینچنے لگتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے جرم، جتنے گناہ، جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی خواہشوں کے زد میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔ فیض صاحب، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد کیا انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر پاتا ہے اس زندگی میں؟ انسان ادھورا ہی رہتا ہے، یہ مکمل نہیں ہوتا۔ کسی انسان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جتنی خواہشیں کی تھی وہ سب کچھ مجھے مل گیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر قناعت کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ انسان سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ یہ قناعت چھوڑ دیتا ہے، یہ تقویٰ چھوڑ دیتا ہے، یہ پرہیزگاری چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنے نام کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دنیا میں جتنی تگ و دو، جتنی محنت، جتنا جھوٹ، سچ اور بے ایمانیاں اور دھوکہ انسان کرتا ہے وہ صرف اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور میں اگر دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ کروں گا تو کیا لوگ کیا کہیں گے کہ فرازی صاحب نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ جی، اور آپ اگر کوئی بڑا کارنامہ کریں گے تو وہ یہی کہیں گے نا، ثاقب صاحب نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں؟ ہم، آپ، میں، ہر شخص اپنے نام کے پیچھے ہے۔ کہاں ہے؟
ذرا فلسفہ ہے، اپنے نام کے پیچھے ہے، اپنے نام کے پیچھے ہے انسان، اور اس کا نام زندگی میں اس کے آگے کھڑا ہوا ہے، آگے کھڑا ہوا ہے. میرا وجود جو ہے، میرا روح جو ہے، میرا وجود جو ہے، میری زندگی جو ہے، اس کے آگے میرا نام کھڑا ہے. میرا نام جو ہے میری ہر چیز کو زوال بھی دے رہا ہے، عروج بھی دے رہا ہے. فریح صاحب، اس کو نا عقلی، بے عقلی یا نا سمجھی نہیں گردانا جائے گا کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا نام ہے جس کو میں نے بڑا کرنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، غفلت کے رستے پہ چلتا ہوا خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کسی ایسے رستے پہ نکل جاتا ہے کہ جس کی کوئی منزل ہی نہیں. شاہ صاحب، آپ یعنی ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کو فائدہ دے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ فلان صاحب ہیں، یہ بڑے نامور ہیں، نامور، یہ نامور ہے، اور ان کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ تعارف کے محتاج نہیں. انسان ساری زندگی میں جو جستجو کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ میرا تعارف ہو جائے دنیا سے اور میں تعارف کا محتاج نہ رہوں. یعنی میں اگر پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے کون سا تکمہ ملے گا اس دنیا میں، مجھے کون سا سرٹیفکیٹ ملے گا جو میرے باڈی کو، میری روح کو فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. صرف میں اس ناموری کے چکر میں ہوں کہ میں فرازی ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ثاقب کو لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں شاہ صاحب. دراصل ہے کیا، انسان کے اوپر جو نام کا غلاف چڑھا ہوا ہے نا جی، انسان نے سارے ظلم اسی نام کے لیے کیے ہیں. ہٹلر نے کیا کیا؟ اپنے نام کو بڑھانے کے لیے ہی سارے ظلم کیے، سارے ظلم کیے. کسی بندے نے جس نے دنیا میں قتل و غارت کی، اچھا حتیٰ کہ یہ کہ جس نے اس دنیا میں انسانوں کی بھلائی کی، انسانوں کے ساتھ اچھا کیا، انسانیت کی خدمت کی، اس نے بھی نام کی خاطر کی. بہت خوب. فیض صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج تک انسانی تاریخ کے اندر جتنے ظلم ہوئے یا جتنے نیک کام کیے گئے نام کے لیے، وہ نام کے لیے ہی کیے گئے، اور جو برے کام ہوئے وہ بھی نام کے لیے، اور جو اچھے کام ہوئے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ اس اولیاء کا نام کوئی نہیں تھا لیکن وہ بہت بڑا اولیاء تھا؟ ایسا سنا کبھی آپ نے؟ جی کبھی نہیں. تو گویا نام ہی کے پیچھے انسان ہے، نام کے پیچھے ہی ہمارا وجود چھپا ہوا ہے، اور اس دنیا کی تمام تر سٹرگل جو ہے نام کے لیے ہے. اور پھر نام کے لیے انسان دنیا میں ایسے سے کام کر گزرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی ملک کا وزیر اعظم، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ نام ہے، ایک نام ہے جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب. ہاں، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی خطے کا کوئی انسان ہے. مطلب وہ تو نام کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اس دنیا میں، اور نام کے لیے ہی اس نے ساری جدوجہد کی، نام کے لیے ہی اس نے ترقی کی، نام کے لیے. اچھا، پھر یہ تو ایک یہ نام جو ہے یہ بہت بڑی خواہش ہوگی. اس کو میں آگے تھوڑا چل کے کلوز کرتا ہوں کہ نام جو ہے یہ قدرت کی طرف سے بھی بہت بڑا انعام ہے، اور قدرت کی طرف سے بھی بہت بڑا حساب ہے. اور جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بہت بڑا انسان تھا، یہ بہت بڑا فلاسفر تھا، یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا. وہاں نام لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہاں بھی آدمی شاہ صاحب نام ہی لے کے جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب قبر سے انسان کو اٹھایا جائے گا تو نام ہی سے پکارا جائے گا. اور روز محشر یہ نام ہی ہمارا، یہ جو نام دنیا میں ماں باپ نے رکھ دیا تھا، یہ روز محشر بھی اسی نام سے پکارا جائے گا. تو نام اس وجود، اس روح اور اس زندگی اور زندگی کے بعد بھی انسان اسی نام کے پیچھے چھپا رہے گا. بہت خوب. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ
اپنے نام کو اوپر لے جانے کے لیے اس دنیا کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ اپنے نام کے لیے ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بیچ میں سے ایک شاخ نکلتی ہے دولت مند ہونے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کیٹیگرائز کریں اس کو یا سٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں تو سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ نام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نام ہے، اور اس کے بعد اگلی خواہشات کا تذکرہ کریں۔ آگے وہ خواہشات ہے ہی نام کے لیے۔ اچھا، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کچھ لے لے، منشی اسپتال لے لے۔ منشی صاحب نے وہ اسپتال کس لیے بنایا کہ منشی صاحب کا نام زندہ رہے گا۔ سر گنگا رام نے اسپتال کیوں بنایا کہ سر گنگا رام کا نام اونچا رہے گا۔ گلاب دیوی نے اسپتال کیوں بنایا کہ میرا نام زندہ رہے، میرا نام زندہ رہے گا۔ کوئی ایسا پردے میں بھی انسان خائی صاحب، یہ جو ہمارے یہ جو نام کو زندہ رکھنے کے لیے، نام کو زندہ رکھنے کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ انسان کی اس حرص کی طرف نشاندہی نہیں کرتی کہ یہ خود ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اور اگر جانا جائے یا یہ کہا جائے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، یہ بھی جو کہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں، کیونکہ اس کو اس دنیا میں مقررہ مدت کے لیے اتارا گیا ہے اور اس نے لوٹ کے آپ واپس کہہ رہے ہیں نا ٹیکنیکلی یہ زندہ رہے، وہ انسان تو زندہ نہیں رہے گا، انسان کا نام زندہ رہے گا۔ اچھا، انسان کا نام زندہ رہے گا۔ انسان پر میرے خیال میں یہ لازم ہے کہ یہ اپنے نام کو اچھا کرے، اور یہ اچھے نام سے باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے پکارا جائے، جانا جائے۔ دیکھیں نا، جب علامہ اقبال صاحب ہیں، وہ نام ہے نا، کیا میں نے تو علامہ اقبال صاحب کو دیکھا ہی نہیں، نام ہے۔ یعنی جتنے دنیا میں لوگ، میں اس کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے بھی بڑی دور لے جا سکتا ہوں، جتنے اس دنیا میں لوگ آئے انہوں نے کہا کہ میرا نام دنیا یاد رکھے۔ کیا بات! اور نام کے لیے ہی یہ ساری جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور نام کے لیے ہی یہ دنیا میں ظلم کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری دنیا کی انسانیت جو ہے یہ نام کے لبادے میں لپٹی ہوئی ہے، اور نام کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان۔ یہ کیا ہے؟ ایک نام ہے، یہ نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ اس مٹی کو کچھ بھی کہہ لیں، اس زمین کو کچھ بھی کہہ لیں جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، تو پاکستان نام ہے، بھارت نام ہے، جاپان نام ہے، امریکہ نام ہے۔ گویا ایک انسان نام کے لبادے میں تھا، یہ پورا ملک نام کے لبادے میں ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ لفظ دنیا کیا ہے؟ یہ بھی ایک نام کے لبادے میں ہی ہے، یہ نام کے لبادے میں۔ بہت خوب۔ اچھا شاہ صاحب، اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی میں اس بات کو دور نہیں لے جانا چاہتا، اللہ بھی نام ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام لو یار۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام لو، یہ مت کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو یار۔ یعنی اللہ بھی نام ہے، نبی پیغمبر بھی نام ہے، آسمان بھی نام ہے، زمین بھی نام ہے، سورج بھی نام ہے، چاند بھی نام ہے، ہوا بھی نام ہے، کیا بات، زندگی بھی نام ہے۔ بہت خوب۔ یعنی دنیا میں آپ کوئی ایسی چیز تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب میری آنکھ ہے، یہ بھی نام ہے، میری زبان ہے، یہ بھی نام ہے۔ نام ایسی چیز ہے، وہ سالڈ چیز ہے، باقی چیزیں اس میں جتنی ہے وہ سالڈ نہیں ہے۔ نام کے علاوہ وجود، روح اور زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گی، پوری کائنات میں نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی سالڈ چیز ہے، کسی چیز کے اندر پائیداری ہے، پانی ہے، یہ کیا ہے؟ نام ہے، نام ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو انگریز واٹر کہہ لیں، کوئی کہہ لیں، ہے پانی۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک نام دیا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے 101 نام ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ہے صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے وسلم جی۔ خاتم النبیین۔ تو وہ اللہ پاک کے 101 نام ہے، لیکن سب سے بڑا نام اللہ ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شاہ صاحب ناظرین اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ یہ نام کیا چیز ہے۔ آپ بھی ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ نام کیا چیز ہے۔ بہت خوب، یعنی آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ رہا ہے؟ بہت خوب۔ اب ہم نام کو چھپانے کے لیے اور نام کو بنانے کی خاطر ہم اس دنیا میں دولت کی ہوس کرتے ہیں۔ اب ہم باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اب اس ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پوری دنیا نام کے احصار کے اندر ہے، بالکل ٹھیک، پوری کائنات، زمین و آسمان، بہت خوب۔ 7 آسمان، زمین، سب یہ سارے نام کے پردے یہ میں۔ پوری کائنات جو ہے وہ نام کے حصار کے اندر بند ہے۔ بند۔ کیا خوبصورت تمہید باندھی فیض صاحب، جی، یہ بہت خوب۔ نام کے احصار کے اندر بند ہے۔ اچھا، اب اگر اس ساری کائنات کو چھوڑ دیں، اب انسان کی طرف آ جائیں، تو پھر اس دنیا میں آپ نے جو سوال کیا تھا ایک شروع میں کہ خواہشیں، اب جب اس دنیا میں آدمی مقصدیت پہ بات کریں، مقصد کیا نہیں، ہے؟ جب آدمی، میں نے کہا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب آدمی شعور کی زندگی شروع کرتا ہے، کیا بات؟ تو اس کے نام کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس دنیا میں صرف پیسہ کمانا ہے۔ پیسے کی ہوس جو ہے وہ بھی نام کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، وہ نام کے لیے ہے، نام کے لیے ہی ہے، وہ نام کے لیے ہے۔ لوگ جو بڑے بڑی مساجد بنا دیتے ہیں، اورنگزیب بادشاہ نے شاہی مسجد بنائی، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ اورنگزیب بادشاہ نے مسجد بنائی؟ اپنے نام کے لیے بنائی۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسی چیز آپ دنیا میں بتا سکتے ہیں؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ کا نام بڑا ہو گیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ پھر اب دنیا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نام کی بلندی کے لیے، نامور ہونے کے لیے، انسان نے اس دنیا میں جتنے گناہ اور جرم کیے، اور جیسے ہمارے ملک میں لوگ نامور بننے کے لیے مافیا، ایک چینی کا مافیا ہے، ایک سیاست کا مافیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے مافیا ہیں۔ پتہ نہیں مافیا کیوں ان کا نام رکھ دیا، مافیا کس کو کہتے ہیں، کیا یہ کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو نہیں سمجھ۔ یہ بہت سارے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مل کے، بہت ساری کمپنیز مل کے جب ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ورڈ مافیا استعمال ہوتا ہے۔ میرے حساب سے مافیا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ برائی کے لیے ہوتا ہے۔ جی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا دیندار مافیا ہے۔ جی، مافیا نیگیٹو ٹرم ہے سر، یہ پازیٹیو میں استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو میں ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جتنا مافیا ہے، یہ مافیا جو نام ہے، یہ بھی نام ہے نا جی، یہ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہ پیسے سے کرنا چاہتا ہے۔ اب نام نے کیا گناہ کیے اس دنیا میں؟ دنیا میں ساری ملاوٹ نام نے کی ہے، دنیا میں سارے جرائم نام نے کیے ہیں، ہمارے ہاں جتنے لوگ منشیات بیچتے ہیں، ہمارے ہاں جتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ہاں جتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں، یہ سارے نام کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو دھوکہ دے کے، لوٹ کے، اچھا یہ بھی بات ایک آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں، دین اور دولت دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے جس پہ انسان بستے ہیں، اس دنیا کا جو سارا نظام ہے، میری بات سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے، اس دنیا کا سارا نظام پیسہ چلاتا ہے، پیسے سے سارا نظام چلتا ہے۔ پیسے کے لیے لوگ جیتے ہیں، پیسے کے لیے مرتے ہیں، پیسے کے لیے لوگ قتل کرتے ہیں، پیسے کے لیے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، پیسے کے لیے لوگ جعلی دوائیاں بناتے ہیں، اور ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد یہ اپنی ناموری کرتے ہیں تاکہ میں کسی طرح پہچانا جاؤں اور میں ساری دنیا کی دولت لوٹ لوں۔ فیض صاحب، جب
ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاکھوں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے اور لوگوں کو خالی ہاتھوں جاتے ہوئے دیکھا، تو اس انسان کو کیوں عقل نہ آئی؟ یہ پھر بھی لوگوں کو لوٹتا رہا، یہ پھر بھی ظلم ڈھاتا رہا اور دنیا کا مال اکٹھا کرتا رہا خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ سر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھوپڑی بنائی ہے نا، اس کے اندر مطلب 1 کھرب کمپیوٹر چل رہے ہیں، اس میں لاکھوں کمپیوٹر ایسے چل رہے ہیں جن میں خواہشیں ہیں، جن میں آرزو ہیں، جن میں لوگ امید لگا کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ نقصان اس دنیا کو ان لوگوں نے پہنچایا ہے جن کی خواہشیں بہت تھیں، زیادہ خواہشیں رکھنے والے جو زیادہ لوگ خواہشیں تھے، رکھنے والے لوگوں جن کی لاتعداد خواہشات تھیں، انہوں نے اس دنیا کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ مطلب جن کی خواہش، جس کی خواہش 2 روٹیاں ہیں، اس نے اس دنیا کو کیا نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کی خواہش اقتدار حاصل کرنا ہے، جس کی خواہش وزیر اعلیٰ بننا ہے، جس کی خواہش وزیر اعظم بننا ہے، جس کی خواہش دنیا پہ حکمرانی کرنا ہے، وہ کن کن راستوں سے گزرے گا؟ بے ضرر آدمی جو ہے، نیک آدمی کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، جو ویس کرنی ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ وہ خواجہ امام بصری ہے۔ مطلب وہ لوگ جن کی خواہشیں محدود تھیں، جن کے دل میں خدا کا خوف تھا، جن کو یہ فکر نہیں تھی، اچھا نام ان کا بھی بہت بڑا ہوا، جنہوں نے اللہ کی برگزیدگی کی اور قناعت کی، اور وہ دنیا کی ناموری میں جیت گئے، اور جنہوں نے اس دنیا کو لوٹا، جنہوں نے اس دنیا سے چھینا، اور جنہوں نے اس طریقے سے ناموری کی، وہ ہار گئے۔ بہت خوب۔ فیض صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ تھے، جو صراط مستقیم پہ چلتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ چلتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، وہ ناموری میں بھی جیت گئے۔ وہ ناموری میں جیت گئے۔ اور جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے دولت اکٹھی کی، جنہوں نے ستم ڈھائے دنیا کے اوپر اہل زمین پر، وہ ناموری میں بھی ہار گئے۔ اصل میں اصل بات یہ ہے کہ بہت خوب، انسان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے اس دنیا میں نام بنانا کیسے۔ بہت خوب۔ یعنی آپ سارا دن آپ دیکھتے ہیں نا، آپ بینک کر رہے ہیں، پھر دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دنیا کر کیا رہی ہے؟ یعنی دنیا نے کبھی یہ سوچا کہ یہ قبرستان ہے، یہ انسان، یعنی انسان کے معنی کیا ہے، انسان کی زندگی کیا ہے، یہ روح اور جسم اور زندگی جو ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے؟ یعنی انسان پیدا ہو گیا تو یہ نقصان میں شروع ہو گیا، اس کا نقصان شروع ہو گیا۔ اب جو ہمارا 1 گھنٹہ گزرا ہے، وہ ہمارا 1 گھنٹے کا نقصان ہو گیا۔ کیسے نقصان ہو گیا؟ کہ ایک گراف مقرر کر دیا گیا کہ یہاں پہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہاں پہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ جب یہ سوئی یہاں پہ آئے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا جتنا وقت آپ گزار رہے ہیں، وہ اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جس مقام پہ آپ کو فنا ہے، اللہ اکبر، جس مقام پہ ہمیں فنا ہے۔ تو لوگ فنا کی طرف جاتے ہوئے بھی اپنی ناموری کرنے کے لیے دنیا سے ظلم کرتے ہیں۔ اصل میں میسج یہ ہے کہ آپ اپنا نام عبدالستار عیدی تو بنا کے چھوڑ دیں، جس میں خواہشیں کم ہو اور دنیا کی ناموری ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبدالستار عیدی کی جو ویلفیئر ہے، جو اس کی ایمبولینس ہے، وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر ان کا نیٹ ورک ہے۔ نہیں، کسی ممالک کے اندر عیدی سے زیادہ ایمبولینس نہیں ہے، کسی دنیا کے ملک میں۔ بہت خوب۔ اور ایک 5 اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور اتنا بڑا نام ہے،
اور کون سا نام ہے جو اللہ کے کاغذوں میں سنہری روپ میں لکھا جائے گا. بہت خوب. اور ایک بات یاد رکھیں, جس کا اچھا نام ہوتا ہے نا, جس کو دنیا دعائیں دیتی ہے, وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. ایسا کبھی نہیں ہے کہ لوگ ایک آدمی کو دعائیں دے رہے ہیں اور ہر بندہ دعائیں دے رہا ہو اور اس کا اللہ کے نام گھر میں اچھا نام نہ ہو. ایک نیک آدمی ہوتا ہے, اس کی قبر پہ لوگ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے, اس کے صدقے ہمیں بھی بخش دے. یہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا. بہت خوب. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے, اور جن کے نام اچھے ہوتے ہیں. اب اس پہ تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. جن لوگوں کے نام اچھے ہوتے ہیں, جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے برگزیدہ نام ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بھی نام ہی آتا ہے. کیا بات. جو اللہ کے برگزیدہ نام ہوتے ہیں, آپ اس دنیا میں آنے کا انسان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہو جائے. بہت خوب. اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا تھا. فیض صاحب, نام پہ بات کرتے ہوئے آپ نے فلسفے کی وہ پرتیں کھولیں کہ جو شاید آج تک میں نے سنی بھی نہیں اور کسی کتاب میں پڑھی بھی نہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, فیض صاحب سے بات کرتے ہوئے وجود, روح اور زندگی پر تفصیلاً گفتگو ہوئی, اور آج نام کے فلسفے کے اوپر فیض صاحب نے کافی باتیں بیان کی. فیض صاحب نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں اتارا گیا, اس دنیا میں اس کی لاتعداد خواہشیں تھیں, اور اس نے جتنے بھی ظلم کیے وہ نام کے لیے کیے, اور جن لوگوں نے بڑے بڑے اللہ کی راہ میں کام کیے انہوں نے بھی بہت بڑی ناموری اور نام کمایا. فیض عام کا مشن ہے نیک بنیے, نیکی پھیلائیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.